شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آہ صبت مصطفیٰ فریاد ہے۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ابن زیاد کی وہ جفا رہی، اگر ہے تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، یہ رسم خان کا ہی ہے، غم و اندوہ دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ دوستو، انسانی تاریخ کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مقاصد کا استعارہ بن چکے، اور حصول مقاصد کے لیے ان واقعات سے منسوب دنوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس طرح کے کئی دن ہر سال منائے جاتے ہیں۔ 21 جون 1931 تنظیم نوجوانان اسلام، جس وقت دوگرا سامراج تھا اور کشمیر کے اندر مسلمانوں کا ایک جلسہ انعقاد ہوا، جس کے اندر عبد القدیر خان نامی ایک مسلمان نے بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کی، دوگرا سامراج کے خلاف آزادی کی مہم کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح اس تقریر نے پھونک دی۔ عبد القدیر خان نامی اس شخص کو بغاوت کے مقدمے میں دوگرا سامراج نے پکڑ کر سری نگر جیل کے اندر بند کر دیا، اور 13 جولائی 1931، جس طرح آج 12 جولائی، یہ 1931 کی بات ہے، اس وقت 2024، اس کیس کی سماعت ہوئی تو سری نگر سینٹرل جیل کے باہر مسلمانوں کا ایک جم قبیر عبد القدیر خان نامی شخص کی حمایت میں وہاں پر اس کی اس پرجوش تقریر، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی تحریک پیدا کی، اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے،
اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. میں جہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اذان دینا شروع کی اس مجمع عام کے اندر کہ اذان ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے. جس وقت اذان دینا شروع ہوئی، ادھر سے ڈوگرا سامراج کی فوج نے اس مسلمان کے اوپر گولی چلا دی، مسلمان شہید ہو گیا. اسی جوش و جذبے کو بڑھاتے ہوئے اور جہاں سے اذان ختم ہوئی تھی وہاں سے اذان اگلے مسلمان نے شروع کر دی، اس کو بھی گولی مار دی گئی، مسلمان شہید ہو گئے. تیسرا، چوتھا، پانچواں کرتے کرواتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید پر وہاں پر 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر کے اذان کو مکمل کیا. 22 مسلمان. اور تاریخ کے اندر یہ ایک سنہرے باب کی حیثیت سے شہدائے کشمیر کے نام سے یہ آزادی کا ایک استعارہ بن چکا ہے. ہر سال شہدائے کشمیر کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر کے اس عبد القدیر خان نامی شخص نے جس نے تحریک کی ایک لہر مسلمانوں کے اندر بیدار کی تھی، آزادی کی تحریک، اور جو مسلمان اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے. 210 محرم الحرام بھی یہ ایک عالمی دن ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کئی مقرب بندوں کی یادیں وابستہ ہیں. بالخصوص اس دن نواسۂ رسول، جگر گوشتۂ بطول، امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال استقامت کے ساتھ حق کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ دن جرأت و استقامت کا ایک حسین استعارہ ہے جو اہل ایمان کے ایمانی جذبات کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. اگر باقاعدہ مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر اور ان کی فکر کو بیان کرے، ذکر حسین تو عام ہے لیکن فکر حسین عام نہیں. ذکر کے ساتھ ساتھ فکر ہونا بھی ضروری ہے، تذکار کے ساتھ ساتھ ان کے اقدار کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. آج کے اس خطبے میں آپ کی زندگی کے چند عظیم الشان واقعات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ کا سوال ہے خاکہ کیا ہے؟ آپ صفت مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سید الشہداء ہیں اور امام ہمام ہیں. ہمام جو ہے نا، یہ بہادروں کے 4 درجے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا درجہ ہے اس کو ہمام کہا جاتا ہے. اس کے بعد مقدام ہے، باصل ہے، بطل، یہ 4 درجات ہیں. اس کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ہمام، امام ہمام ہے. آپ کا نام ہے حسین اور کنیت ہے ابو عبداللہ. والد محترم کا نام ہے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہجرت نبویہ کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گھٹی عنایت کی. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر ارشاد فرمائی. 7ویں روز عقیقہ کرنے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا. مولا المسلمین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ کا نام جعفر تجویز کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم پر اسے تبدیل کر کے حسین منتخب فرمایا. اور روایت کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہ گزرا، یہ قرآن نے گواہی دی کہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا نام یحییٰ. ایسے ہی امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما
آپ سے پہلے کسی کا بھی نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. یہ دنیا میں پہلے دو اشخاص ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حسن اور حسین رکھا گیا. آپ کی عمر شریف 36 برس تھی جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جامع شہادت نوش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال مسلسل پیار حاصل کیا. 7 سال کبھی گود میں بیٹھتے, کبھی سینہ اقدس کے ساتھ چمٹتے, کبھی کندھوں پر سواری کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں چومتے, کبھی سونگھتے, کبھی سینے کے ساتھ چمٹاتے. جس وقت ان سارے مناقب کو ہم کتب احادیث کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر مزید پختگی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں سے اتنا پیار کیا. پھر 20 سال مسلسل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منظور نظر بھی رہے. 20 سال مسلسل, 56 سال 5 مہینے اور 5 دن آپ کی عمر مبارک ہوئی. 10 محرم الحرام کو 661 سنہ ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدان کربلا میں جامع شہادت نوش فرمائے. دوستو واقعہ کربلا, اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا ہے اس کے کئی پیغامات ہیں. سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حق کا ساتھ دے, حق پرستی اپنائے, اپنے مفادات کو نہ دیکھے, اپنے قبیلے خاندان کو نہ دیکھے. جس وقت حق کی بات آئے, پارٹی چھوڑنی پڑے تو پارٹی چھوڑ دے, لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا جائے, حق کے ساتھ کھڑا. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر ہے جو آپ کی فکر آج بھی زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کا تذکرہ عام تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. یہ المعجم الکبیر کے اندر واقعہ موجود ہے. ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے حجرے میں کھیل رہے تھے. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور مٹی کربلا کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اشارہ کر کے فرماتے ہیں یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک, آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد شہید کر دے گی. چشمان مقدسہ سے موتی ٹپکنے لگے. آپ نے شہزادے کو سینے سے لگایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو سونگا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کے عطا فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه تربة دم فاعلمی ان ابنی قد قتل. اے ام سلمہ, جب یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ میرے اس بیٹے کو لوگوں نے شہید کر دیا. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اس مٹی کو محفوظ کر لیا, بار بار اسے دیکھتی اور دیکھ کر کہتی ان یوما تحولین دما لیوم عظیم, جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی یقیناً وہ دن بڑا ہولناک ہوگا. آپ یہ فرمایا کرتے. آپ کی شہادت کی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں عام ہو گئی, سب کو پتا تھا, لیکن اس کے باوجود کسی نے عفو اور عافیت کی دعا نہ کی. الہی یہ بلا, یہ آزمائش ہمارے بیٹے سے ٹال دے. جس نے بھی دعا کی ہے اتنی دعا کی ہے اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا, اے اللہ حسین کو صبر بھی دینا اور اس کے اوپر اجر بھی عطا فرما. دوستو امام حسین رضی اللہ عنہ جس وقت کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے کس طریقے سے حق پرستی کو واضح کیا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں, مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد یاد ہے جو آپ نے فرمایا تھا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ
ناقضا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ لوگوں کو سمجھا رہے کہ کوئی بندہ کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے، اللہ کے عہد کو توڑنے کے اوپر تل جائے اور اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور سرکشی سے کام لینا شروع ہو جائے، اور کوئی بندہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس کو نہ روکے، تو سرکار نے فرمایا اس شخص کا حشر بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستو، یہ جو سفر جاری و ساری ہے یہ حق کا سفر ہے۔ انا احق من غیر، میرا حق سب سے زیادہ یہ بنتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اور جو اللہ کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے اس کا آگے بڑھ کے ہاتھ روکوں۔ میں یہ حق پرستی ہے، یہ حق کا ساتھ ہے۔ تو دنیا نے دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کیسی تھی کہ ایک ایک کر کے خانوادہ نبوت کا پھول جان نثار ہوتا رہا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا اور حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ فکر امام علی مقام۔ دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سبق صبر اور استقامت میں کہ آپ نے مشکل حالات میں صبر سے کام لیا۔ جس وقت آخری رات تھی تو اگلے دن کے واسطے اپنے خانوادہ نبوت کو آپ اکٹھا کر کے سمجھا رہے تھے اور بہت ساری گفتگو کی، خصوصاً اپنی پیاری بہن سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قریب کیا، فرمایا اتق اللہ وتعزى بعزاء اللہ، پیاری بہن اللہ سے ڈرتی رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ وَعَلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقَوْنَ، اور جان لے کہ بے شک سارے زمین والے وہ بھی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آسمان والوں کے اوپر بھی وفات آئے گی۔ لا يبقون، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس طریقے سے سمجھا رہے۔ فرمایا ابی خیر منی، میرے والد محترم مجھ سے بہتر، واخی خیر منی، میرے بھائی مجھ سے بہتر، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ولی ولہم، میرے لیے اور ان کے لیے، ولکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، برسول اللہ اسوہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرے۔ یہ آپ کی نصیحتیں ہیں جو اپنی بہن کو فرما رہے ہیں۔ پھر مزید گفتگو ہوئی تو تسلی دینے کے بعد ارشاد فرمایا یا اخیت انی اقسم علیکی لا تشکی علی جیبا، میری پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا کہ میرے بعد اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہا، اپنے چہرے کے اوپر تمانچے نہ مارنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا اہلکت، اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو واہ اللہ نہیں کروں، ولا تدعی علی بالویل والثبور، یہ ویل اور ثبور کا معنی یہ واہ اللہ کرنا، شروع غل کرنا، تو میں اس طرح یہ کوئی کام نہ کرنا اور صبر سے کام لینا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے واسطے یہ تربیت چھوڑی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے کسی طرح بے صبری جزا فضا کا اظہار نہیں کرنا، اور خانوادہ نبوت کا یہ درہ امتیاز رہا، ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے لیکن کسی نے بھی شکوہ شکایت نہ کیا۔ لوگ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کرتے ہیں
جیسے وہ بے بس تھے، لاچار تھے، ان کے ہاتھ پاس کچھ نہیں تھا، بے چارگی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا۔ نہ وہ بے بس نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھے، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی تھے۔ وہ چاہتے کوفہ و بصرہ کے اوپر ان کا اقتدار ہو جاتا، سب کچھ مل جاتا ان کو، لیکن نہیں، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر اس کا قلع کما کیا، اپنے ذاتی فعل سے کر کے دکھایا، اور دوسرا عاجزی کر کے دکھائی۔ یہ بھی آپ کی سوانح میں یہ شامل ہے۔ لوگ تو صرف اور صرف 10 محرم الحرام کی باتیں کرتے ہیں کہ تیر ادھر سے آیا ادھر کو گیا، اور گھوڑے ایسے گئے۔ 56 سال امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ یاد رکھنا، اہل سنت کے مذہب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو 56 سال ہیں، ایک ایک دن لوگوں کے واسطے راہ ہدایت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 10واں دن جو 10 محرم الحرام کا دن ہے تو اس دن ہی امام حسین کا ذکر کرنا ہے اور اس دن کے واقعات بھی بیان کرنے ہیں۔ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پرور بھی تھے، دل جوئی بھی کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو اپنی زبان سے بتاتے تھے کہ تکبر نہیں کرنا۔ سورۃ النحل کی ایک آیت مقدسہ کے تحت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ امام حسین کا ذکر کیا تفسیر قرطبی کے اندر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند مساکین زمین کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا تناول کر رہے تھے تو قریب سے امام پاک گزرے تو ان مسکینوں نے کہا، الغیثاء یا ابا عبد اللہ، اے شہزادہ رسول، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ تناول فرما لیجیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے اور یہ آیت مقدسہ پڑھی، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ان کے ساتھ کچھ تناول کیا، فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، قد اجبتکم فاجیبونی، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، اب تم میری دعوت کو قبول کرو۔ حضور کیا ہے؟ تو میرے ساتھ چلو۔ اپنے ساتھ لے گئے، گھر جا کر ان کو اپنے گھر سے کچھ کھلایا پلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور پھر جس وقت رخصت کرنے لگے تو ان کو کچھ ہدایا، کچھ تحائف ساتھ روانہ کیے، اور ان کی دلجوئی بھی کی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھو، انہ لا یحب المستکبرین، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، سب کچھ دیا ہے، میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں تمہیں نظر انداز کر دوں۔ ان کو دیا بھی، دینے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ فکر امام پاک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غریب پرور انسان تھے، غریبوں کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے، اور تکبر سے بالکل بری تھے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہی یہ روایت لی ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور تکبر کیا اعلیٰ لباس پہننا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی، عمدہ اونٹنی پر بیٹھنا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کیا تکبر کے ساتھ کھانا تیار کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے لانا اور کہنا کہ ہمارے گھر میں کھانا کھائیے، اور تکبر کے ساتھ آگے آگے چلنا، کیا یہ تکبر ہے؟ یہ فرمایا، اگر دل کے اندر اس طرح کی بات ہے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارے گھر سے کھانا کھائیں گے، پھر تو تکبر ہے۔ اور اگر دل کے اندر عاجزی ہے کہ راہ خدا میں خیرات کروں گا، فرمایا پھر کوئی تکبر نہیں۔ پھر پوچھا کہ حضور بتائیے تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصفح الحق وتغمس الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھو۔ جس وقت حق کو قبول نہ کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے تو یہ تکبر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تکبر کا قلع کما کیا اور لوگوں کو تربیت دی کہ تکبر نہیں کرنا۔ اور آپ کی عالی شان امور میں سے یہ بھی تھا کہ سچائی کو اپنایا جائے، دیانتداری کو اختیار کیا جائے، علم سیکھا جائے، سکھایا جائے، حیا کو عام کیا جائے،
قوت برداشت بڑھائی جائے اور بہادری کو فروغ دیا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہا جائے اور جتنی بھی غیر شرعی حرکتیں ہیں ان سے باز آیا جائے۔ اگر ہم ان امور کو دیکھیں تو دوستو انہی امور کو حسینیت کہا جاتا ہے، انہی امور کو۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ تکبر کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، بدکاری کرنا، جوا کھیلنا، بدنگاہی کرنا، ناحق جھگڑا کرنا، جھوٹ، ظلم، بیجا غصہ، لالچ، حسد، دنیا کے اندر جتنے بھی گھٹیا امور ہیں اگر ہم اس کو یزیدیت کہیں تو یہ غلط نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو تربیت پیچھے چھوڑی ہے وہ یہی تھی۔ ایک اور آپ کی زندگی کا پہلو عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور خلافت تھی۔ تو کھانا کھا رہے معمولی غذا سرکہ ہے اور کھیرا ہے، روٹی کھا رہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا انتم ایبنا امیر المومنین، تم دونوں امیر المومنین کے بیٹے ہو، تاکلانی ما تاکلان، کوئی اعلیٰ غذا کھایا کرو، اور پھر رحبت ما فیہا، اس معمولی سی غذا کے اندر کیا رکھا ہے؟ اور دیکھو یہ بیت المال کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہو۔ شہزادہ نے فرمایا ما غفلک عن امیر المومنین، تمہیں کیا معلوم کہ منصب خلافت کیا ہے اور امیر المومنین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا انما ذلک للمسلمین، ٹھیک ہے ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں، یہ جو مال سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہمارا نہیں، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، ہم حرام نہیں کھا سکتے۔ روکھی سوکھی کھا کر کے گزارا کیا، لیکن دوستو انہوں نے حرام کو اپنے قریب بھی آنے نہ دیا۔ امام حسین کا تذکرہ بھی کرنا اور حرام کو بھی اپنائے جانا اور تجوریاں بھرنا لوٹ گھسوٹ کر کے اور پھر انہی سے امام حسین کے نام پہ لنگر بھی پکائی جانا، تو دوستو یہ محبت امام حسین کے منافی ہے۔ امام حسین کی محبت کا پیغام یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، حسینیت یہ ہے۔ لہذا حرام سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں اور جتنے بھی دنیا کے اندر گھٹیا امور ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گھٹیا امور سارے جتنے بھی ہیں یہ سب کچھ یزیدیت ہے اور جتنے بھی اچھے امور ہیں یہ سب کچھ حسینیت ہے۔ لہذا حسینی کردار کو اپنائیے اور یزیدی کردار سے دور ہو جائیے، یہی امام حسین کی فکر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے طفیل دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب سے ان کی مدد فرمائے اور مسلم حکمرانوں کو لیڈروں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جرت، استقامت اور آپ کی جواں مردی اور شجاعت سے حصہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔